الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. ہزار بار بشویم دہن مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ادب گاہیست زیر آسمان عرش نازک تر نفس گم کردمی آیا جنید و بایزید اینجا. وہ صاحب مزمل و کمبل مزے میں ہے، وہ صاحب مزمل و کمبل مزے میں ہے، قرآن آواز ان کا ہر ایک پل مزے میں ہے. وہ وقت بھی تمام عبادت میں ڈھل گیا، وہ وقت بھی تمام عبادت میں ڈھل گیا، آقا تمہاری یاد کا پل پل مزے میں ہے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے. ناظرین، گفتگو کا آغاز ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں پچھلے ایک مہینے سے ہم آپ سے دوبدو رہے، آپ کے سوالات کے جوابات دیتے رہے. بڑا ہی متبرک موقع رہا، آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور آپ کے سوالات کے ذریعے سے علماء کرام نے جوابات عنایت فرمائے. ہم آپ حضرات کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا اس متبرک ماہ مکرم میں. انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ آپ کا ہمارا اٹوٹ وابستگی کا اسی طرح جس طرح آقا کی نسبت سے اس مرتبہ قائم رہا آئندہ بھی قائم رہے گا. آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم گفتگو کریں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے. ہمارے ساتھ جو معزز عالم دین آج یہاں پر رونق افروز ہیں، آئیے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی ہماری ہر دل عزیز شخصیت حضرت العلامہ مولانا سید ضیاء الدین نقشبندی قادری صاحب، شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ اور ڈائریکٹر ابوالحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر www.ziaislamic.com. محترم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اور آپ کے ہمارے ہر دل عزیز نعت خوان جناب اسد خان صاحب، آپ اپنی فرمائش کے ذریعے سے نعت پاک پورے ماہ اسد بھائی سے سنتے رہے اور مختلف اپنی فرمائشیں آپ پوری کرتے رہے. آئیے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. محترم، پورے ایک ماہ الحمدللہ کیسے گزر گیا آقا کے ذکر میں؟ اس کا یقیناً ایک تو وقت جس طرح چلا گیا بڑی خوشی ہے، بڑے اچھے انداز سے گیا، اور چونکہ اختتامی محفل بھی ہے آج، ہم اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. جس طرح آج ہم نے عنوان باندھا ہے جس مد میں ہم گفتگو کریں گے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وہ ہے مقام جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا. اگر بندگی اس کیا بندہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا بندہ یا سرکار کا امتی اگر جو مقام مرتبہ اللہ نے دیا ہے، ہماری ہو سکتا ہے کہ سوچ وہاں تک نہ پہنچ سکے، کیا مرتبہ اللہ نے دیا ہے اور وہ مقام و مرتبہ ہم کیسے سمجھیں، جو معرفت ہم کو مل جائے تاکہ ہمیں صحیح مقام کا اندازہ ہو جائے سرکار کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبہم وتابعہم باحسان اجمعین الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مقام و مرتبے کی معرفت ہمارے لیے سعادت اور رحمت و برکت کا ذریعہ ہے. تو اس سلسلے میں حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پاک ہی پر ہم نظر ڈالیں تو یہ معرفت کے لیے کچھ راہ کھولتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کا تعارف اس کے نام سے ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخصیت کا نام رکھنے والے دنیا میں ان کے عزیز و قریبہ ہوتے ہیں، ان کے سرپرست خاندان ہوتے ہیں. لیکن ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک رب العالمین نے محفوظ رکھا تھا. آپ کا نام مبارک بھی آپ کی ذات کی طرح بے انتہا شان و رفعتوں کا آئینہ دار ہے. اللہ کی توفیق اور ہدایت سے آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے اس مبارک نام کو تجویز کیا ہے،
اور رب العالمین نے اپنے حبیب پاک کا تذکرہ اس مبارک نام کے ساتھ کیا، محمد الرسول اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کی رسالت کو منوانے سے پہلے آپ کی محمدیت کو منوایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسالت کا حکم کس پر لگ رہا ہے؟ جو محمد ہیں ان پر لگ رہا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اور مفہوم پر ہم اگر نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت روزی روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ یہ حمد سے ماخوذ ہے۔ حمد کے معنی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے واضح ہیں، تمام تعریفیں اللہ کو سزاوار ہیں جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو جس حمد سے اللہ نے اپنے کلام کا آغاز کیا، جو حمد اللہ پاک کو بے پایاں پسند ہے، اسی سے رب ذوالجلال کا نام محمود ہے۔ اللہ نے وہ مبارک کلمے سے مشتق کر کے اپنے حبیب کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات بیان کرتے ہیں، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ پاک نے اپنے نام سے مشتق کر کے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا ہے، بس عرش کا مالک محمود ہے اور آپ محمد ہیں۔ تو محمد کے معنی ہیں وہ ذات جن کی بے انتہا تعریف و توصیف کی جاتی ہے، جن کی ثنا اور خوبی بیان کی جاتی ہے، اولین میں بھی جن کی شان و عظمت بیان کی جاتی ہے، اب بھی بیان کی جاتی ہے اور آئندہ بھی بیان کی جاتی رہے گی، جن کی ستائش زمین والے بھی کریں گے، آسمان والے بھی کریں گے، اور ان کا رب جو ان کو وجود بخشا ہے وہ بھی ان کی تعریف و توصیف کرتا رہے گا۔ تو رب ذوالجلال نے نام مبارک کے ذریعے سے آپ کی معرفت کروائی۔ نام اللہ کا رکھا ہوا ہے تو ہم میں دو معنی ہوئے، ایک تو خوبیوں کا ہونا ہوا، ایک نقص سے پاک ہونا ہوا۔ اللہ کے حبیب اپنے شان میں، عظمت میں وہ خوبیاں رکھتے ہیں کہ کوئی اس میں نقص اور عیب کا شائبہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اپنی شان خالقیت میں، شان معبودیت میں بے مثل و بے مثال ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام اپنی شان محبوبیت اور رسالت میں بے مثل و بے مثال ہے، اس کا اظہار آپ کا مبارک نام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ ناظرین، اس میں پاک کی جو شان ہے، جو رفعت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کس طرح ہے آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا۔ آئیے ایک کالر کو پروگرام میں ہم شامل کریں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہن کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں تزیم فاطمہ، جی کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ پیلی بھیت یو پی سے۔ ٹھیک، کیا پوچھنا چاہیں گی بہن؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ پیلی بھیت سے جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں۔ کہ جو ہم مطلب اختلاف کیوں ہے آپس میں اتنا، جبکہ مقصد سب کا ایک ہی ہے، عید میلاد النبی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا، بھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ محترم، جو گفتگو کر رہے تھے ہم جس مد میں جو رفعت و شان بیان کی گئی ہے احادیث کی روشنی میں، قرآن پاک کا آپ نے جو ذکر کیا، اور کیا مرتبہ جو صحابہ ذکر کیا کرتے تھے۔ جی یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو اللہ نے جس اہتمام کے ساتھ اپنے کلام مجید میں بیان کیا ہے وہ ہمارے لیے ایک عظیم نمونہ ہے، اور وہ ہمارے لیے صداقت اور ہدایت کا معیار ہے۔ نام مبارک کے سلسلے میں سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے معنی کو واضح کرتا ہے کہ حمد و ثنا والے ہیں آپ، شان اور خوبی والے ہیں۔ اللہ نے جن کی حمد و ثنا کی ہے، خلق بھی جن کی حمد و ثنا کرتی ہے اور مدحت اور خوبی بیان کرتی ہے، تو رب نے کیسے آپ کی شان بیان کی، ذرا آپ دیکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ویسے سارے انبیاء کرام کی شان اور عظمت ظاہر کی بتلائی ہے، لیکن رسول کریم علیہ السلام کی عظمت شان کا بالکل انداز ہی سب سے مختلف ہے۔ اللہ پاک جس پیغمبر کو جس طرح چاہے خطاب کرے، وہ رب ہے اور وہ انبیاء اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے خطاب کیا تو یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ مطہرہ جنت میں رہیں۔ اللہ نے نام لے کر خطاب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھلایا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم ایسے صاحبزادے کی آپ کو خوشخبری دیتے ہیں جن کا نام یحییٰ ہوگا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، کہ میں نے تم کو لوگوں پر منتخب کر لیا ہے برسالاتی، اپنے پیغامات، وہ کلامی اور کلام کے ذریعے۔ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ ہم تم کو ایک مدت پورا
ہونے کے بعد بلانے والے ہیں، اٹھانے والے ہیں۔ تو غرض کے جملہ انبیاء کرام سے خطابات قرآن میں اللہ کے مذکور ہیں، ناموں کے ساتھ خطاب کیا، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ ہے وہ جیسا چاہے خطاب کرے۔ لیکن پورے قرآن کے 30 پاروں کو آپ پڑھیں، اللہ کے حبیب سے اللہ کا جب خطاب ہم دیکھتے ہیں تو کہیں یا محمد کہہ کر خطاب نہیں ملتا۔ اگر اللہ یا محمد کہہ کر بھی خطاب کرتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ حضور اللہ کے حبیب ہے، اللہ ان کا خالق و مالک ہے، مگر اللہ نے خطاب کیا تو کہا یا ایھا الرسول، اے رسول، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے رسول، اے میری طرف سے خلق کی ہدایت کے لیے بھیجے ہوئے حبیب۔ حتیٰ کہ اللہ پاک نے حبیب کریم علیہ السلام کو لحاف اوڑے ہوئے دیکھا، چادر زیبتن کیے ہوئے دیکھا، تو وہاں ان کیفیات کا بھی ذکر کیا خطاب میں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ۔ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی قدر و منزلت کو اپنے بندوں پر یوں آشکار کیا کہ میں خالق و مالک ہوں، لیکن میں اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کر نہیں پکار رہا ہوں، بلکہ ان کے مختلف اوصاف اور مختلف کمالات کا حوالہ دے کر پکار رہا ہوں۔ تو اس سے میری محبت کا تم اندازہ کرو کہ میں اپنے حبیب کو کس طرح چاہتا ہوں اور کس طرح ان کی قدر و منزلت کو آشکار کرنا چاہتا ہوں۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کی چاہت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو دیکھیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے دربار رسالت میں آپ کی شان بتلائی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم نبی کریم علیہ السلام کی آوازوں پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو اور ان کے حضور تم چلا کر نہ بولا کرو جیسا باہم ایک دوسرے کے سامنے بولا کرتے ہو۔ اب اتنی سی بات ہے کہ ایک آدمی ایک دوسرے سے بات کرتا ہے تو آواز گفتگو میں تھوڑی اونچی ہو جاتی ہے، اور کبھی خاموش بھی کوئی رہتا ہے، اپنے سے کچھ سنا رہا ہوتا ہے تو بلند آواز ہو جاتی ہے۔ اتنی بات پر اللہ نے کتنی سخت وعید بیان کی، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اعمال برباد ہوں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ کتنی سخت وعید ہے، انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آئیے ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج آخری نشست ہے اس سلسلے کی، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ پوری تفصیل سے اسے ملاحظہ فرمائیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ کٹر سوچ نہیں، یوا جوش۔ میں حسیبہ امین، راہل گاندھی جی کی اس یوا سوچ سے جڑی ایک یوا کانگریس کاریہ کرتا۔ ہر ہاتھ شکتی، ہر ہاتھ ترقی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ اترنا آسمانوں سے تو کچھ مشکل نہیں، لیکن زمیں والے زمیں پر پھر مجھے چلنے نہیں دیں گے۔ تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے، تم گئے چاند تلک ہم تو خدا تک پہنچے۔ کیا بات ہے، تم گئے کیا بات ہے منظر بھائی، تلک ہم تو خدا تک پہنچے۔ چندو، جوزف، عارف اور کرتار پاگل ہو گئے، پیار سے جب اس نے دیکھا 4 پاگل ہو گئے۔ میں بھی اس کے عشق میں پاگل ابھی ہونے کو تھا، مجھ سے پہلے میرے برخوردار پاگل ہو گئے۔ اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے سیوہارا بجنور میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ، رات 9:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ اس پروگرام
प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। तेज कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेश, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा, प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू, बहारे सुबह। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि यह है क्या असल में। लोग अपनी शिकायत ले करके जाएं कि भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, हम आइन के खिलाफ वर्जी है, मामला ये हमारे साथ, तो उसकी देखभाल करके उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना और जो उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सजा देना उसको, ये काम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनना चाहिए, उसकी तश्कील होनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई ही इसकी जरूरत है? इतने सारे कमीशन हैं, माइनॉरिटी कमीशन, ओबीसीज, एससी, एसटी, सफाई कर्मचारी, ये कमीशन वो कमीशन। तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बन जाएगा तो इन कमीशन का क्या स्टेटस होगा? सियासी लोग हैं वो इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो नहीं दिखाते। दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर जो है वो वफाकी है, फेडरल है, और उसमें जब तक तमाम रियासतें उसमें एग्री ना करें, अपने अपने उनकी राय न ली जाए, तो इन तमाम चीजों में बहुत सारा वक्त लग जाता है। यकसा मौक़े कमीशन के उन्वान पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मस्ती है जिसकी आलम दुनिया में बेमिसाल, उस पाक लब के लम्स से छागल मजे में है। एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है नाजरीन। वक्फे के साथ हमारे साथ एक नाजिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? मैं भागलपुर से मोहम्मद अली खान चुन्नू भाई बोल रहा हूँ। चुन्नू भाई, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है, क्या फरमाएंगे आप? सबसे पहले मैं जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देना चाहता खैर हूँ। मुबारक आपको भी। मैं चाहता हूँ कि असद भाई साहब से कि उनका हमद सुनूं। जी जी, वो हमद शरीफ है कि न मांगूंगा तुझसे तो किससे मांगूंगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। नाज़रीन आइए जी एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। नाज़रीन देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? हजरत, हमें एक सवाल पूछना था, मसला है जी। वो है ये है कि एक मेरा भाई है जिसकी हमने निकाह कराई थी जी, उसके पेट में हमल था जी। तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे भाई को निकाह हो गई क्या उसकी? ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। इससे कबल नाजरीन फरमाइश आई है असद भाई के लिए, उसको पूरी करते हैं। असद भाई,
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں مریضوں کی خاطر شفا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں دعا سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ اسد بھائی، بہت پیاری آپ نے حمد پیش فرمائی. ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. مفتی صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ رفعت و شان کے سلسلے میں قرآن مبارکہ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، آیتیں حدود کے تعینات میں بے حد اہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول کی تعظیم و تکریم اس طرح کی جاتی ہے. بندوں کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کیسے اپنے رسول کو، ان کے مقام و مرتبے کو کس طرح سے جب ان کو یاد کیا جائے کیسے یاد کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے رب ذوالجلال کا جو یہ ارشاد مبارک ہے کہ آواز تک بلند نہ کرو اور عامیانہ انداز میں تخاطب نہ کرو، اور سزا یہ مقرر کی ہے کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال برباد ہوں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا. یہ ہر بندے مومن کو سامنے رکھ کر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے کتنا نازک رکھا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کا معاملہ، کہ آواز بلند ہونے پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ آواز انسان کی ذات بھی نہیں ہے اور وہ اس کی صفات میں سے بھی نہیں ہے، ایک کیفیت ہے، مگر اس میں بھی اللہ پاک نے اتنی پابندی لگا دی کہ آواز بھی بلند ہوگی نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سنگین جرم قرار دیا کہ اس کی سزا صرف یہ نہیں ہے کہ تم گناہ گار ہوگے، یہ نہیں ہے کہ تم پر عذاب مسلط ہوگا، بلکہ سزا یہ ہے کہ ان تحبط اعمالکم، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. غلطی چھوٹی سی نظر آ رہی ہے لیکن سزا اتنی سنگین ہے کہ اس سے پیشتر جتنی نیکیوں کا ذخیرہ اس نے جمع کر لیا. خواہ وہ اچھا انداز بھی دیکھیے، ان تحبط صلواتکم نہیں ہے، ان تحبط اعمالکم ہے. تمہاری نمازیں برباد ہوں گی تو ہم یہ سمجھتے
کہ اس بے ادبی سے نمازیں برباد ہوں گی لیکن روزے تو محفوظ رہیں گے، زکوٰۃ کی نیکیاں تو محفوظ رہیں گی، حج اور عمرے جو کیے وہ تو محفوظ رہیں گے، لوگوں کو جو ہم مسلمان بنائیں یہ تو نیکیاں محفوظ رہیں گی، صدقات و خیرات جو کیے وہ تو محفوظ رہیں گے. یہ سمجھ سکتے تھے مگر اللہ نے اعمال فرمایا، ہمارے اعمال برباد ہوں گے. اور اعمال کے عموم میں صلاۃ بھی ہے، سیام بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ عمرہ ہے، صدقات ہے، دعوت و دین، دعوت ارشاد کا کام ہے، تبلیغی مساعی ہے. ساری محنتیں جو کچھ بھی ہم نے کی ہے اس کا مقصود کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرے. اور یہ سلامت رہیں گی تو جنت ہے، یہ سلامت رہیں گی تو اللہ کی بارگاہ کی قربت ہے، یہ سلامت رہیں گی تو اونچے درجات اور مرتبے ہیں. یہ سب کچھ نیکیوں کے سلامت رہنے پر ہے. اور یہ فرمایا کہ نیکیوں کو سلامت رکھنا چاہو تو میرے محبوب کے پاس بادب بن کر رہو. اگر تم نے یہاں تھوڑی لاپرواہی کی تو تمہاری نیکیوں کے ذخیرے سارے کے سارے ختم کر دی جائیں گے. قیامت میں تم یہ سمجھ کر اٹھے ہوں گے کہ ہم نے جو عمل کا باغ لگایا ہے الحمدللہ وہ تو بڑا حسین و جمیل باغ ہے، لیکن جب وہاں اٹھیں گے تو بتایا جائے گا کہ جو بے ادبی کی تھی وہ تیز و تند آندھی کی شکل میں سارے باغ کو بھسم کر کے رکھ دی، اب کچھ باقی نہ رہا. اس وقت انسان کا عالم کیا ہوگا؟ اسی وجہ سے ہر مومن کو سامنے اس آیت کو رکھ کر سوچنا چاہیے کہ رسول پاک علیہ السلام اس کا معاملہ کیا ہو. آپ کی سیرت اور صورت اور آپ کے فضائل و کمالات، آپ کے مناقب اور آپ کے عظمت والے پہلوؤں کو کیسا وہ ذہن کے اندر بسائے، دل میں اتارے، اور اس نسبت سے بحث مباحثے کا جو دروازہ ہے اس کو بالکل بند کر دے. اختلافات کسی بھی جہت سے ہو سکتے ہیں لیکن ذات رسالت مآب کی نسبت سے اختلافات کو ختم کر دینا چاہیے، اعتراضات کی زبان بند کر دینی چاہیے. کیونکہ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، آواز اونچی ہوگی تو تمہارے اعمال برباد ہوں گے. تو رب ذوالجلال کے اپنے حبیب سے محبت کا یہ انداز سامنے رکھ کر اب ہم سوچیں، ہم تو ناقص ہیں، ہمارا دین و ایمان تو حضور علیہ السلام سے وابستہ ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے ماں باپ، اس کے اولاد اور تمام جہانوں سے بڑھ کر اس کے پاس نہ ہو. تو ہمارا ایمان تو محبت سے وابستہ ہے. وہاں تو رب بے نیاز ہے، وہ بے نیاز رب ہو کر فرما رہا ہے کہ یہاں تھوڑی بھی بے ادبی اور لاپرواہی ہوں گی اعمال برباد کر دوں گا. پھر اچھا برباد ہوں گے اور ہمیں اگر پتا چلے گا کہ برباد ہوئے تو ہم فوراً توبہ بھی کر سکیں گے، ہم فوراً اپنے اعمال کو سنوارنے کے لیے مصروف ہو جائیں گے. پر آگے فرمائے وانتم لا تشعرون، اعمال برباد ہوں گے اس طرح کہ تمہیں پتا بھی نہیں لگے گا، احساس بھی نہیں ہوگا. اب بولو اس بندے مومن کا کیا عالم ہوگا جس نے اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کیا تاکہ قیامت میں وہ کامیاب ہو، تاکہ جنت میں وہ اونچے مرتبے پر پہنچے، لیکن اس کے اعمال بھی برباد ہو گئے اور اسے پتا بھی نہیں چلا. تو پتا اگر چلتا تو آدمی اصلاح کرتا تھا، اور پتا نہیں چلتا تو ان سمجھتا کہ میرے تو اعمال محفوظ ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد پتا چلے گا کہ افسوس یہ تو سب بکارت ہو گئے. تو اللہ نے ایسا سنگین سزا کا قانون بتلا کر اور انتم لا تشعرون کے ذریعے سے متنبع کر دیا، جھنجھوڑ دیا میرے بندو یہاں لاپرواہی مت برتو، یہاں اپنی تحقیق کو اور اپنے ریسرچ کو تم منفی انداز میں نہ چلاؤ، بلکہ جس طرح میں محبوب کو چاہتا ہوں اس انداز کی چاہت پیدا کرنے کی کوشش کرو گے تو میرے محبوب بنو گے، میرے پیارے بنو گے. تو حضور کی بارگاہ کا ادب ایمان کی حفاظت ہی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ اعمال صالحہ کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے. اس کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے. اچھا یہ تو اللہ نے ایک اسلوب دیا. اب آئیے سورہ بنی اسرائیل کو 15ویں پارے میں دیکھیے، ولا تجہر بصلاتک فرمایا. اللہ نے اپنے دربار میں آنے کے لیے فرمایا دیکھو نماز آؤ 3 نمازیں جو جہری ہے، فجر ہے، مغرب عشاء ہے. قرات کو اللہ نے فرمایا کہ اونچی آواز سے چلا کر بھی مت پڑھو، ایک دم پست آواز میں بھی مت پڑھو. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا. دھیمی آواز سے بھی ایک دم مت پڑھو، چلا کر بھی مت پڑھو، درمیانی آواز سے پڑھو. مگر اس کے بعد سزا کیا ہوگی یہ نہیں بیان کیا. اگر جہر ہو جائے تلاوت میں تو گناہ گار ہی ہوں گے، ناپسندیدہ عمل کرنے والے ہوں گے، مگر اعمال برباد ہوں گے نہیں فرمایا. اپنے لیے اللہ نے ایک اپنے حکم میں آسانی کر دی، حبیب کے دربار کے حکم میں سختی کر دی. یہاں فرمایا صرف آواز اونچی مت کرو، درمیانی آواز اختیار کرو، مگر سزا مرتب نہیں کیا. حبیب کے لیے فرمایا اگر آواز اونچی ہوگی تو اعمال برباد ہوں گے، پتہ نہیں چلے گا. اللہ توفیق سب کو نصیب کرے اور اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے. آمین آمین. ناظرین بہت اہم گفتگو کی طرف ہیں، ایک وقفہ لے رہے ہیں. اس جمعہ ادب ڈاکٹر پر بات کریں گے آرتھرائٹس پر. آرتھرائٹس آج کے سمے میں بہت ہی کامن سمسیا ہے اور ہومیو کیئر میں اس کا اپچار ممکن ہے. ڈائل کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380. آداب ڈاکٹر اس جمعہ شام 5 بجے صرف ETV اردو پر.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن مرد اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک صفت شوہر کو پسند نہ ہو تو دوسری صفت اس کے پسند کے مطابق ہوگی۔